بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں اور خبریں پاکستان کے لیے الحمدللہ بہت اچھی ہیں، لیکن پاکستان کے دشمنوں کے لیے کافی تکلیف دہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے بعد مزید ہمارے جو دشمن ہیں یا جنہوں نے پاکستان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کی، وہ آہستہ آہستہ کر کے آئسولیشن میں جاتے جا رہے ہیں، اور اب معاملات بالکل اس طرف جا رہے ہیں جیسا کہ سوچا جا رہا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کی نئی حکومت ہمارے وجود میں تو آ چکی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، لیکن اس سے پہلے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان اور افغانستان کو سہارا دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ چین اور روس اور ایران نے تو اپنا شو کر دیا ہے، جو کچھ اس نے افغانستان کے لیے کیا، یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ کیا، اور آگے جا کے وہ کیا کریں گے، کیونکہ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران نے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں، اور افغان طالبان نئی حکومت کو وہ مکمل سپورٹ کر رہا ہے ایران، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، ایک بات، اور وہ پابندیوں کی زد میں ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کو امریکہ اور ابھی تک یورپ اور یہ سارے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ کا فل پریشر ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے G7 کے اندر رہ کے کیا جائے، اور کوئی بھی ملک الگ اپنے طور پہ فیصلہ نہ کرے، لیکن معاملات امریکہ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ طالبان کا ایک تو میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ خفیہ طور پہ رشیا کے ساتھ بھی اس کے معاملات طے پا چکے ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے پا چکے ہیں، اور ایسے وقت میں جب IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ امریکہ کے کہنے پہ عدم تعاون کی طرف چلے گئے ہیں، پھر افغانستان کے جو اپنے اثاثے ہیں، اپنا جو کیپٹل ہے وہ سیز کر چکا ہے امریکہ، 9 ارب 30 کروڑ ڈالر سینٹرل بینک کے تمام ریزرو، یہ سب کو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ چائنا نے ایک پیشکش کی تھی جس کو افغان طالبان نے قبول کر لی ہے، اور اب باقاعدہ طور پہ معاہدہ ہو چکا، MOU ہو چکا، اور اس پہ دستخط معاہدے کی صورت میں جو دستخط ہیں وہ آئندہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں چائنا کی طرف سے اور افغان طالبان کی جب حکومت آ جائے گی اس کی طرف سے کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے چینی ٹیلی ویژن کو بھی انٹرویو دیا، دیگر غیر ملکی ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے، اور اس میں انہوں نے اس کا برملا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے مطابق کیا ہے جی؟ نمبر 1 یہ ایک اور بات بھی کہ اس دوران جو میں اس خبر کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ دوحہ میں جو سیاسی دفتر کے رکن ہیں عبدالسلام حنفی، ان کی چین کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں کچھ معاملات طے پائے ہیں، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان کچھ چیزوں پہ اتفاق ہوا، اور اس کے بعد یہ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ نمبر 1 وہ سی پیک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور سی پیک کا مراد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ خنجراب یعنی کہ گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی گوادر بندرگاہ تک آتی ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ جی حصہ بننے کا اعلان کر دیا ہے، کہ کیونکہ سی پیک اقتصادی راہداری ہے، آپ کو معلوم ہے، اور یہ ایک تجارتی روٹ ہے جہاں پہ تجارت ہونی ہے، تو سی پیک میں ایران پہلے ہی شامل ہو چکا ہے، وہ اپنا اعلان کر چکا ہے، اب اس میں افغانستان بھی آ رہے ہیں، اور پھر بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ میں بھی افغان طالبان نے چین کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، وعدہ نہیں کیا، اعلان کر دیا ہے، اور جس کے بعد خاص طور پہ یہ بات کی گئی ہے، تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اس کے خد و خال یہ ہوں گے جی، یہ معمولی خبر نہیں ہے، کیونکہ سی پیک کو ہی سبوٹاج کرنے کے لیے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارا جو کھیل ہے افغانستان میں کھیلا جا رہا تھا۔
اب اگر افغانستان کی نئی حکومت اس کا باقاعدہ حصہ بن جاتی ہے تو پھر یہ تجارتی روٹ چائنا سے نکلے گا، پاکستان سے ہوتا ہوا افغانستان میں داخل ہوگا، افغانستان سے ہوتا ہوا وسط ایشیائی ریاستوں تک جائے گا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، اور وہاں سے پھر آگے رشیا تک جائے گا۔ اور کیونکہ یہ تینوں وسط ایشیائی ریاستیں کی جو سرحدیں ہیں رشیا کے ساتھ ملتی ہیں، اور ان تینوں ریاستوں کی حفاظت کی ذمہ داری رشیا نے لی ہوئی ہے۔ یہ جو کھیل کھیلا جانا تھا کہ افغان مہاجرین کے روپ میں وہاں پہ دہشت گرد انٹر ہونے تھے، ان کو روکا گیا ہے۔ وہ افغان مہاجرین نہیں ہیں جو پاکستان کی جانب، پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان سرحد کھول دیں، مہاجرین کو قبول کریں، وہ افغان مہاجرین ہیں نہیں، وہ را کے لوگ ہیں، این ڈی ایس کے لوگ ہیں جو اس وقت فرار ہیں پورے افغانستان میں، در بدر ہیں۔ وہ این ڈی ایس کے وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کو ٹرینڈ کیا ہے را نے، اور ان کو وسط ایشیائی ریاستوں میں بھی دھکیلنا تھا، ان کو پاکستان میں بھی دھکیلنا تھا، ان کو ایران میں بھی دھکیلنا تھا، ان کو چائنا میں بھی دھکیلنا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک پلان تھا جس کو ڈسمنٹل کیا گیا، جس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اس لیے اب چائنا کے ساتھ تو یہ وسط ایشیائی ریاستوں تک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ازبکستان یہ ڈبل لاکڈ کنٹریز جو ہیں جن کے ساتھ سمندری حدود کسی کی بھی نہیں لگتی، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اس میں ازبکستان بھی ہے، اس میں قازقستان بھی ہے، اس میں تاجکستان بھی ہے، یہ لاکڈ بلکہ ڈبل لاکڈ کنٹریز ہیں۔ تو گرم پانیوں تک رسائی، بندرگاہوں تک رسائی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ایک تو یقین دہانی بلکہ اعلان کر دیا ہے چین نے کہ وہ اپنا سفارت خانہ جاری رکھیں گے طالبان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، نئی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالا جائے گا، اور افغانستان کی تعمیر و ترقی میں چین اہم کردار ادا کرے گا، اور تجارتی روٹس کھولے گا، اور عالمی اثر و رسوخ کی طرف جو پریشر آئے گا اس کو فیس کرے گا، بلکہ فیس نہیں کرے گا، اس کو اگنور کرے گا۔ یہ اطالوی اخبار، اٹالین اخبار کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے چین کے اخبار کو بھی، چین کے ٹیلی ویژن کو بھی انٹرویو دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، تو وہ ہر قطری نشریاتی ادارے کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے، الجزیرہ کو بھی۔ تو وہ بار بار جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارا کم و بیش معاملات طے پا چکے ہیں۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا ایک اور چیز بھی ہے جی، اور وہ یہ ہے، یہ سہیل شاہین بھی کہہ چکے ہیں اور ذبیح اللہ مجاہد بھی، یہ دونوں کام ہو چکے ہیں۔ چین اور افغانستان کے درمیان جو 76 کلومیٹر طویل سرحد ہے جی، اور چین کا جو سرحدی خطہ ہے وہ سنکیانگ میں جو غیر مسلمانوں کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں یہ تھا کہ شاید یہ ایک نئی اسلامی تحریک شروع نہ کریں، لیکن اس میں جو اطلاعات ہیں کہ چائنا بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کو وہاں پہ آزادیاں دے رہا ہے اور ان کو کمفرٹیبل زون میں لے کے جا رہا ہے۔ ایک چیز دوسری جی روس ہے، روس کے صدر بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور افغان طالبان اور روس کا بھی ایک MOU کہنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور خفیہ ڈیل ہو چکی ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ خاص طور پہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جو کہ ایک الارمنگ ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کی تقسیم میں روس بالکل دلچسپی نہیں رکھتا، اور نہ ہی افغانستان کو تقسیم ہونے دے گا، کیونکہ افغانستان کی تقسیم کا مطلب ہے کہ افغانستان کے پورے افغانستان کو بے یار و مددگار اور ایک کیا کہنا چاہیے جنگجوؤں کے حوالے کر دینا، وہاں پہ پھر کبھی بھی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، اور افغانستان کا یہ خطہ پورے
ملک جو ہے وہ پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا کہ کیونکہ یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس میں افغان طالبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ طالبان کا شمار جلد ہی ایک تہذیب یافتہ افراد میں ہوگا اور ان سے پھر بات کرنا بھی ہوگی اور ان سے معاملات طے کرنا بھی آسان ہوں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارا سفارت خانہ کھلا رہے گا افغانستان میں، ہم افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کام کریں گے، اور خاص طور پہ جو پڑوسی ممالک ہیں جن کی بات کر رہا تھا، اس میں شدت پسند گروپوں کو جو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، یہاں پہ روس کے فوجی اڈے بھی ہیں اور فوجی اڈوں کی وجہ سے اس کا رسوخ بھی کم ہے، اور اس سارے ایریے کو رشیا خاص نظر بھی رکھ رہا ہے۔ اگلی جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو روس اور چائنا ہو گیا، ایران کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور پاکستان ذرا دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا جی، اور کوئی بڑا یکدم کوئی سٹیپ نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک اور بھی کہ چین نے بھی بھاری سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی ہے، حامی بھری ہے بلکہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کہ وہ بھاری بھرکم سرمایہ کاری کریں گے، اور ون بیلٹ ون روڈ، سلک روٹ کی بحالی کا سنگ میل عبور کریں گے چین افغانستان سے مل کے، اور پھر چین کو ظاہر ہے چین کو بھی فائدہ ہے، افغانستان کو بھی فائدہ ہے، افغانستان کے راستے سے بھی جب گزرے گا چین کا مال پاکستان افغانستان سے ہوتے ہوئے وسط ایشیائی ریاستوں تک، اور وہاں سے پھر واپس آئے گا۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، اس سارے کھیل میں جی چائنا بھی آ گیا، ایران بھی آ گیا، پاکستان بھی آ گیا، رشیا بھی آ گیا، تو اس سارے کھیل میں، اور ادھر سے قطر اور ترکی بھی آ گئے، تو اس سارے کھیل میں آؤٹ کون ہے؟ آؤٹ ہے انڈیا، اور تجارت ان سارے ملکوں کی، چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ازبکستان، اور یہ آپ کا آگے دو اور ملک جو ہیں، ان تک یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو پھر پیچھے بچتا کون ہے؟ بچتا ہے صرف انڈیا، کیونکہ افغانستان کی اگر تجارت ان ملکوں تک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو انڈیا کی ضرورت نہیں رہے گی، اور انڈیا کے مال کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ انڈیا کا جو افغانستان کی ضروریات ہیں وہ چائنا پوری کرے گا۔ تو یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے۔ انڈیا اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے، اور کافی اس کی دوسری بات یورپی یونین نے بھی اپنے تیور بدلنا شروع کر لیے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی کافی ذلیل و رسوا کر دیا ہے، جیسے کہ برطانوی وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ بہت ہی سبکی ہوئی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب یورپی یونین جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹلی سوچ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے، کہنا شروع کر دیا، بلکہ سوچ نہیں رہی، کہنا شروع کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کم از کم ضرور ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی وہ وایا میڈیا نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فیس سیونگ بھی ہو اور معاملات بھی چلتے رہیں، اور شاید اسی لیے انڈیا میں ایک کافی کرائسس آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ کافی پریشان ہے دلی سرکار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔